تاریخ کے واقعات میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ و حجاج بن یوسف کا مکالمہ۔ غلامان محمد میں کسی سے کم نہ تھا، کوئی نحیف و بھوکے پیاسے تھے، مگر سیدم نہ تھا کوئی۔ سما سکتی ہے کیوں کر جب دنیا کی ہو دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ حجاج بن یوسف ثقفی، جور و ستم کا پتلا، جدال و قتال کا دل دادا، تشدد و شقاوت کا مجسمہ، کوفہ و بصرہ و بابلستان، جس کی خون ریزی سے لرزاں ہے۔ تقریباً 70,000 ناحق و بے قصور مقتولوں کے قتل کا مرتکب ہو چکا ہے۔ عالم اس کی بیداد گری سے ہراساں، ملک کا ہر خرد و کلاں اس سے گریزاں ہے۔ ایک روز پائے تخت عراق میں ہمراہ چند رفقا ہم نوا کسی کلام خاص میں مشغول ہے۔ 95 ہجری اس کی زیست کا آخری سال ہے، لیکن ستمگر گرفت خدا سے بے خبر ہے۔ دفاتر اس کے دربار خونبار میں حضرت سیدنا سعید بن جبیر الاسدی الکونی تابعی پیکر موجود ہیں۔ ملک فقر کے شہنشاہ کو لایا گیا۔ سعید بن جبیر درخشندہ و روح فرخندہ، خو پر نہ حجاج کا رعب، نہ ہی اس کے دربار کا کارگر تھی، اور نہ خطرہ جان، نہ خوف و نقصان۔ یہ کامل ایمان، بے گمان و لم یخش اللہ کا نشان بن کر پیش حجاج ہوا۔ سیدنا سعید کو دیکھتے ہی چشم سرخ کی نگاہ و تند چہرہ زرد، منہ پھلائی اور کڑک کر کہا، حجاج سعید، قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن جبیر: وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم علیہ حجاج، جس طرح آج مجھے قتل کرے گا، اسی طرح آخرت میں تجھے قتل کروں گا۔ قما تدین میں تیار، تو بھی تیار، میں تیار، تو بھی تیار۔ کب موت سے ڈرتے ہیں غلامان محمد، یہ اپنے غلاموں پہ ہے احسان محمد۔ ہو جائے اگر سر میرا دو ٹکڑے اے حجاج، پر ہاتھ سے چھوٹے گا نہ دامان محمد۔ حجاج: اگر تو چاہے تو تجھے معاف کر دوں، ورنہ قتل کر دوں۔ ابن جبیر: میری معافی اور قتل تیرے ہاتھ میں نہیں، اگر قتل ہو گیا تو منشاء رحمان، اگر بچ گیا تو اللہ کا احسان ہوگا۔ نعم ما قیل: ہونٹوں میں وہی عشق کا پیغام رہے گا، جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا۔ اللہ کی قسم، مر کے بھی ہم زندہ رہیں گے۔ قاتل تیرے سر پر مگر الزام رہے گا۔ حجاج آگ بگولا ہو کر: اسے لے جاؤ، قتل کرو، جلادوں سے۔ جلاد سیدنا ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو تخت حجاج سے قتل گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر دروازہ دربار عبور کرتے وقت تبسم کناں ہیں۔ حجاج نے یہ حالت فرحت حکم قتل کے بعد دیکھ کر تعجب کیا، اور مستی اشکبار میں مستغرق ہوتے ہوئے واپس لانے کا حکم دیا۔ واپس لائے گئے۔ حجاج دبدبہ دکھاتے ہوئے: سعید، اس بے موقع تبسم کا کیا مطلب ہے؟ ابن جبیر: ہے خندم از لطف یزدان پاک کے، مظلوم میں رفتم نہ ظالم بخاک کے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و احسان پر ہنس رہا ہوں کہ دنیا سے میں مظلوم ہو کر جا رہا ہوں، ظالم ہو کر نہیں۔ حجاج: آخر کون سی چیز ہے کہ تجھے ہنسا رہی ہے؟ ابن جبیر: تجھ جیسے متکبر کی جرأت، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حلم۔ اس تعجب اور تحیر نے مجھے ہنسایا ہے۔ حجاج جلادوں سے: اسے یہاں میرے سامنے لٹا کر قتل کرو۔
چند بے رحم جلادوں نے نہایت بے رحمی سے حضرت ابن جبیر کو لٹایا۔ ابن جبیر زمین پر گرتے ہوئے منہ قبلہ رو کرتے ہوئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حجاج اس کو جکڑ لو تاکہ منہ بسوئے قبلہ نہ کر سکے۔ آپ جکڑے گئے اور قبلہ سے منہ پھرا کر گرائے گئے۔ ابن جبیر نیچے آتے ہی حجاج اسے اوندا کر کے خنجر چلانا منہ کے بل کٹے گئے۔ ابن جبیر منہ کے بل ہوتے ہوئے من حلقنا کم وفیہا تعید کم ومن جا نخرجکم تارتم اخرى۔ حجاج نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دو۔ ابن جبیر انی اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حجاج میری بات کا گواہ رہ، بروز قیامت انشاءاللہ تجھے ملوں گا۔ گردن پر خنجر رکھا گیا۔ ابن جبیر دعا کناں ہیں، اللہم تسلط علی احدی قتلت بغدی۔ اے اللہ اس ظالم حجاج کو میرے قتل کرنے کے بعد اور کسی پر قتل کرنے کی طاقت نہ دینا۔ یہ دعا زیر لب تھی کہ خنجر چلایا گیا اور روح کسری عنصری سے پرواز کر گئی۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمانے از غیب جائے دیگر است، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد قتل سیدنا ابن جبیر رضی اللہ عنہ حجاج اپنے باقی ماندہ دن ہمیشہ یہی پکارتا رہتا، ما لمی لسعید بن جبیر۔ ابن جبیر نے 29 شعبان 95 ہجری میں وصال فرمایا۔ ان کی شہادت کے 15 یوم بعد عین اسی دن حجاج کو درد پیٹ نے دیوانہ کیا، محبوط الحواس ہو کر چلانے لگا۔ طبیب بلایا گیا، اس نے حجاج کے جسم کو خوب ٹٹولا مگر مرض کا پتہ نہ لگا۔ آخر اس نے غلیظ بدبودار گوشت کا ٹکڑا بذریعہ دھاگہ اس ظالم کے پیٹ میں لٹکایا تاکہ مرض کی تفتیش کرے۔ چند منٹ بعد اسے پیٹ سے باہر نکالا تو وہ خون آلودہ تھا۔ طبیب نے کہا یہ دنیاوی مرضوں کا مرض نہیں، آسمانی بلاؤں کا مبتلا ہے، شفا ناممکن ہے۔ فی الجملہ اسی مرض درد و شکم میں حجاج بن یوسف نہایت بری طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا۔